اس میں اللہ نے فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے ہم اسے جانتے ہیں. اس پر درس چل رہا تھا. میں نے اس پر بات کی تھی بیان میں، پھر بیچ میں رمضان آ گیا تو رمضان میں ہمارا پھر درس قرآن چلتا ہے جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے. ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں کس چیز سے بنایا، اور اوقات اس وقت یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو معاذ اللہ کوئی شوق نہیں ہے نا کہ اوقات یاد دلاتے رہے. آپ بتاؤ کوئی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتا رہے، تم ایسے تھے، تم پہلے سائیکل پہ جاتے تھے، تم مرغیوں کے انڈے بیچا کرتے تھے، اور اوقات یاد دلاتا رہے، آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ بولو گے یار اگر بہتر کرتا تھا نا، اب تو میرا اپنا انڈوں کا بزنس ہے، اب تو پولٹری فارم ہے میرا، اب تو میں گاڑیوں میں گھومتا ہوں. نہیں، وہ کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں کہ تم انڈے بیچا کرتے تھے، تم ایک پاؤ دہی لینے جایا کرتے تھے. تو یہ اوقات یاد دلانا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ جرنلی بتاؤ. برا کام ہے کسی کو اس کی اوقات یاد دلاتے رہنا. ہمیں پتہ ہے تم کیا تھے، ہمیں پتہ ہے تم کیا تھے. اسی وجہ سے سوسائٹی میں 2 نمبر لوگ یہ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، سوسائٹی میں منفی باتیں پھیلاتے ہیں. اکثر وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابے ہم اس کی اوقات جانتے ہیں، اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ بھی ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہا ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری اوقات پتہ ہے. پانی کے قطرے سے، ناپاک گندے پانی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں، غلیظ ترین پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. بتاؤ اس سے بڑی کوئی اوقات رہ گئی؟ سائیکل پہ گھومنے سے بھی اتنا انسان اپنی ذلت محسوس نہیں کرتا. اگر آپ کسی بڑے سیٹھ کو بتائیں ابے تیری اوقات ہمیں پتہ ہے، سائیکل پہ گھومتا تھا، ذلت محسوس کرے گا؟ بہت زیادہ نہیں. ابے ہمیں تیری اوقات معلوم ہے، تو انڈے اٹھا کے بیچا کرتا تھا، وہ بھی اپنی انسلٹ محسوس بولو نا کرے گا، لیکن بہت زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی اوقات یاد دلا دی ہے کہ اب اس میں انسلٹ ہی انسلٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہمیں پتہ ہے. ابھی آنکھ نہ، انسان کی پہچان اس کی پرسنالٹی سے ہے. پرسنالٹی نہ ہو، باڈی نہ ہو تو کوئی انسان کی پہچان رہ جاتی ہے. ہماری پہچان آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، قد، یہ سب چیزیں پرسنالٹی میں سب سے زیادہ دخل رکھتی ہیں. کوئی کتنا ذہین انسان ہو لیکن گدھے کی شکل کا ہو، اچھا لگے گا دیکھنے میں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کتنا خوبصورت انسان ہو لیکن معاذ اللہ اللہ نہ کرے بندر کی شکل میں ہو، بالکل کوئی پرسنالٹی، اس سے تو وہ بیوقوف اچھا لگے گا جس کی شکل انسانوں والی ہو، بے شک کام گدھوں والے ہوں. تو یہ جو ہمارا گیٹ اپ ہے، ہماری پرسنالٹی ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے بھائی. تبھی قرآن کہتا ہے کہ فسواک فعدلک، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں برابر کیا ہے، ایسے ہی نہیں باہر لے آئے. ماں کے پیٹ میں پورے اعضاء تمہاری فٹنگ ہوئی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، تمہارے پوروں کو جوڑا گیا. جتنے انگلیاں اس ہاتھ میں اتنی ہی انگلیاں اس ہاتھ میں، جتنی بڑی انگلیاں یہ اتنی ہی بڑی انگلیاں یہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ والا ہاتھ کی انگلیاں بڑی ہو گئیں، یہ والے ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی ہے، یہ ہاتھ بڑا ہو گیا، یہ بہت چھوٹا ہو گیا. تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، وہ تو نیچرلی کوئی اس میں محسوس نہیں ہوتا وہ فرق. آنکھ ایسا نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی بنا دی، ایک چھوٹی سی فٹ کر دی، ایک آنکھ یہاں ہے اور ایک کدھر لگا دی. ایسے آدمی سے قرضہ لینا ممکن ہے؟ اس کی ایک آنکھ یہاں بھی ہے تو کبھی بھی نہیں قرضہ دے گا وہ. اس کو پتہ ہے پیچھے سے قرضہ مانگنے آ رہا ہے. یہ جو قرضہ مانگنے آتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے سامنے سے آئیں گے یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو کان دیکھ لو، جتنے سائز کا یہ کان اتنے ہی سائز کا یہ کان، اور ایڈجسٹمنٹ بھی بالکل ایک جیسے بنائے اللہ تعالیٰ نے. جتنے دانت رائٹ سائڈ پہ اتنے ہی دانت لیفٹ سائڈ پہ. تو ایک ایک چیز میں اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ، اس سے انسان کی پرسنالٹی وجود میں آتی ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، دیکھو بیان سے میں ہٹ جاتا ہوں لیکن جو پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں نا وہ ٹاپک سے ہٹ بھی جاؤں تو وہ پارسل کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اوپر جو احسانات کیے نا،
ان احسانات میں فسوا کا فعاد لک، سورہ کوورت میں 30واں پارہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، اس کے جو باڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے نا اس نے، اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے سب سارے پرزے، اس کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تمہارا جو کریم رب ہے اس سے تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا، اس نے تم پر اتنے احسانات کیے. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، ہر جوڑ کو ایک بیلنس کیا اس نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے باڈی کا بیلنس ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، اور ڈس بیلنس ہونا یہ نعمت ہوئی یا عذاب ہوا؟ نہیں یار، یہ سمجھ میں نہیں پہنچو گے تم لوگ. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی تک روزے میں ہو آپ لوگ، کوئی چہرے پہ بشاشت نہیں. میں بھی تھکا ہوا ہوں، صبح سے جاگا ہوا ہوں، آپ لوگ بھی تو پتہ نہیں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل عجیب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بور ہو رہے ہیں. کھانا دیکھو، ایک بات پھر موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں، کھانا پینا چھوڑ دو. اگر فٹ رہنا چاہتے ہو نا، کھانے میں صحت نہیں ہے، ذہن میں رکھنا. صحت کھانا کھانے میں، ادھر توجہ رکھو، صحت کھانا کھانے میں نہیں ہے، صحت کھانا چھوڑنے میں ہے. سست آدمی صحت مند ہوتا ہے یا ایکٹیو؟ بھائی صحت کی علامات کیا ہیں؟ جو ایکٹیو نظر آ رہا ہے، آپ ڈاکٹر کیا کہے گا یہ صحت مند ہے؟ یہ جو ٹھس، جیسے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہیں گے یہ صحت مند ہے. ایکٹیو آدمی صحت مند. ایکٹیونیس باڈی میں کھانا کھانے سے بالکل بھی نہیں آتی ہے، دماغ سے نکال دو. یہ پرانے زمانے میں بیوقوف بنائے ہوئے جو کھاؤ 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 تاکہ کیا ہو جاؤ صحت مند، ہرگز نہیں. میں تو تابعین کے حالات پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں. پوری زندگیاں روزے رکھے اور 100 سالیں عمریں. بھائی اتنے روزے رکھ کے اتنی لمبی عمر کیسے بنا لی انہوں نے؟ پوری زندگی روزے. ایک مہینہ روزے میں کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی، کیسی ویکنیس ہوتی ہے. تو ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی کھانا چھوڑنے کی عادت ڈالو. اس لیے ہمارے مذہب میں کھانا بالکل بھی پسندیدہ کام بولو نا نہیں ہے، بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے کھانا کھانا. جب کھانا کھا رہے ہو تو یہ سوچ کے کھایا کرو کہ اللہ اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا تھا، لیکن بس میں توبہ استغفار کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اس وقت کھاؤ جب شدید بھوک چمک اٹھے، اور اس میں بھی ہماری باڈی نا گلوکوز سے بھری رہتی ہے ہر وقت. جو ٹون رہتے ہیں نا سست، انسولین ریزسٹنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. جب باڈی میں گلوکوز جائے گا، میٹھا جائے گا، کارب جائے گا، روٹی چاول میں کارب ہوتا ہے، آلو میں اور تلی ہوئی چیزوں میں، یہ ساری باڈی کا بیڑا غرق کرتی ہے. تو جیسے ہی جائے گا تو انسولین نکلتی ہے، پھر باڈی ہماری کیا ہو جاتی ہے، شوگر کو سارا دن شوگر ہی کنٹرول کرنے میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے باڈی کا. سارا دن شوگر سے لڑتی ہے باڈی. تو اندر اتنی فائٹ ہو رہی ہے تو باہر تو باڈی ڈھیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باہر تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. بھائی چھوڑ دو کھانا پینا، بیکار کی باتیں ہیں. پھر کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے؟ نہیں مرو گے. ایک وقت آئے گا اتنا تڑپو گے، دل چاہے گا بھائی کھاؤ. اب اس وقت تھوڑا سا کھا لو، اچھا کھا لو، انڈے منڈے پھوڑ دو، گوشت موش پھوڑ دو، مچھلی پھوڑ دو. آپ کہو یہ تو مہنگی ہے. سارا دن جو پراٹھوں پہ اور روٹیوں پہ پھوڑتے ہو وہ مہنگا ہے، اور کوالٹی والی خوراک تھوڑی کھا لو گے وہ کیا ہوگی؟ وہ سستی ہوگی. یعنی جب بیلنس کرو گے نا تو سستی نکلے گی. خیر ٹاپک میرا نہیں ہے، لیکن کیا کروں جب لوگوں کی صحتیں دیکھتا ہوں نا، اور دیکھتا ہوں ابھی دیکھو رات مجھے کہیں دعوت میں لے گئے زبردستی گھسیٹ کے 12 بجے، تو کیا کرتا آدمی؟ میں نے تو 2-4 نوالے کھائے پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، مر جائے بھوک، کوئی نہیں بھوک سے مرتا، ذہن میں رکھو آپ. اس لیے عادت ڈالو نہ کھانے کی. بہت کھا لیا زندگی بھر، مدہ ذلہ لا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. اب نہ کھانے کی عادت ڈالو. دیکھو زندگی نہ بن نہ جائے، مزہ نہ آئے، پیسے واپس، ایسی صحت ہو جائے گی ٹائٹ. چھوڑ دو کھانا پہ. یار اسلام سے بڑھ کر کوئی درست بات، ڈاکٹروں کی تحقیق گئی تیل لینے، پھینک دو ڈاکٹروں کی تحقیق. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کی تحقیق بدلتی رہتی ہے. اسلام کبھی وہ بات کی آج تک اسلام نے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو ہے؟ کبھی کوئی ایسی پیغام اسلام نے دیا ہو؟ روزے اب ڈاکٹروں نے ثابت کر دیا صحت کے لیے اچھے ہیں. کوئی ایسا کام اسلام، نماز سے صحت بنتی ہے، نقصان ہوتا ہے صحت کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو جلدی تاکہ میں ٹاپک کی طرح ہوں نا. یہ ٹاپک جو بیچ میں نے ڈال دیا ہے، یہ اس سے ہٹوں میں جلدی سے. مجھے بھی طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا ہے موضوع سے ہٹ کے بات کرنے کا، لیکن وہ بہت ضروری بات ہوتی ہے، وہ پارسل کرنی پڑتی ہے. تو اسلام کی جتنی باتیں ہیں، کوئی ایک بات بتاؤ جو صحت کے لیے نقصان دہ بات کی ہو اسلام نے. اسلام کہتا ہے رات جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، صحت کو نقصان ہے یا فائدہ ہے اس سے؟ اگر اسلام کہتا ہے رات کو دیر سے سو اور صبح پوستیوں چرسیوں کی طرح 1 بجے اٹھ کے پراٹھے کھاؤ، تو پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام ایسی بات کر رہا ہے جو صحت کے لیے بولو نقصان دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ غسل کرے. کم سے کم ہے، یہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو
تو اب بتاؤ کم از کم ایک دفعہ غسل کرنا اس سے صحت کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بغلوں کے بال صاف کرو, اس سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے. جراثیم سے پاک ہو جاؤ گے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک 15 دفعہ دھوتے تھے اور اچھی طرح ناک کو صاف کرتے تھے. اس سے صحت کو نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فائدہ ہے. اسلام نے مسواک کو متعارف کروایا ہے, دانتوں کا صاف کرنا. یہ متعارف آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جب اسلام نہیں تھا لوگ دانت صاف نہیں کرتے تھے. بادشاہ کے رائل فیملی کے لوگ بھی دانت نہیں صاف کرتے تھے. یورپ میں تو 400-500 سال پہلے تک رواج ہی نہیں تھا. میں نے ایک عربی کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا, وہ عرب نے بڑی زبردست کتاب لکھی تھی, اس میں یورپ کے کلچر کو بیان کیا. وہ عربی کتاب تھی, مجھے کسی نے دی ترجمے کے لیے. انہوں نے تو بھائی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی گوروں کے ریفرنسز کے ساتھ. 150-200 سال پہلے برطانیہ کے رائل فیملی میں کسی شہزادے کی شادی تھی, اس نے وہ کارڈ, جو انویٹیشن کارڈ ہے نا بھائی, رائل فیملی میں شہزادے کی شادی ہے تو کسی پکوڑے ٹماٹر والے کو تھوڑی بلایا جا رہا ہوگا, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں. اور اس کارڈ پہ ہدایات کیا لکھی ہوئی تھی, سن کے بے ہوش ہو جاؤ. اس پہ لکھا ہوا تھا, برائے مہربانی جو لوگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں ان سے گزارش ہے کہ آخر میں دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. نہیں یار یہ سمجھ میں بات, اب مجھے دوبارہ کتاب مل جائے, پتہ نہیں کہاں گئی وہ, میں اس کو لا کے آپ کے سامنے دکھاؤں گا. برائے مہربانی اس دسترخوان سے ناک صاف. یہ یورپ کا حال تھا جو آج تہذیب کے بڑے وہ بنے پھرتے ہیں. اور اس میں بھی لکھا تھا کھانے کے بعد اسی پلیٹ میں نہ تھوکیے, انگلش میں لکھا ہوا تھا, کائنڈلی کھانے کے بعد اس پلیٹ میں نہ تھوکیے. اور پتہ ہے جب خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کے پاس یہ برٹش کے اور یورپ کے بادشاہ اور شہزادے آیا کرتے تھے, یا ان کی ملکہ ہماری ملکہ سے ملنے آتی تھی, تو ایسا ہی نہیں اس کو اجازت تھی کہ آ کے آپ محل میں آ جائیں. اس کو پہلے سروس اسٹیشن لے جا کے نہلوایا جاتا تھا, کیونکہ اس میں بادشاہ کو اتنی اسمیل آتی تھی ان لوگوں سے, اور ملکہ کو وہ کہتے تھے نہیں بھائی پہلے ان کو کہاں لے کے جاؤ, نہلانا نہیں, سروس اسٹیشن. سروس ہوگی, ٹیوننگ ہوگی, اس کے بعد آئیں گے. یہ ریفرنسز کے ساتھ ان عرب نے ایک تحقیق کی تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بادشاہ ایسے نہیں ملتا تھا ان کے بادشاہوں سے, میں نہلاؤ ان کو جا کے, اس کے بعد ملوں گا میں. تو یہ نہانا دھونا تو سارا کس کا سکھایا ہوا ہے؟ اسلام کا سکھایا. تو گورے بعد میں وہ آ کے پھر نکل گئے, ہم سے بھی آگے نکل گئے, لیکن یہ سارا سکھایا ہوا تو اسلام کا ہے میرے بھائی. اسلام سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, جانتا ہی نہیں تھا کوئی. تو اب اسلام نے نہانے کا حکم دیا, صحت کے لیے نقصان دہ, فائدہ مند ہے, فائدہ مند. تو اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اسلام میں زیادہ کھانا ہے کم کھانا ہے؟ بولو کم کھانا ہے. روزے ہیں, فاقے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہو؟ کوالٹی والا کھانا ضروری ہے, کوالٹی والا. ہمارے نبی کی خوراکیں کوالٹی والی تھیں, تازہ دودھ تھا, کھجوریں تھیں, انجیر کی قرآن میں تعریف ہے, انار کی تعریف ہے, یہ سب چیزوں کی تعریف ہے. یہ میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں کہ سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ کمبخت مذہب کو بدنام کرے گا, نہیں کر رہا ہے. جتنے نمازی میں نے سست اور پوستی دیکھے ہیں نا, نیک لوگ جتنے, دنیا داروں کو دیکھو یار, صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہوگا, بھاگ رہا ہوگا, دوڑ رہا ہوگا. فوج میں جا کے دیکھو, لبرل آرمی میں لبرل لوگ بھی ایسی فٹنس رکھی ہوئی ہوگی, بھاگ رہا ہوگا صبح صبح اٹھ کے, دوڑ رہا ہوگا, کھانے ڈائٹ پلان ہوگا اس کا. ہمارے ہاں جو مذہبی آدمی ہے, اللہ توکل پہ سب کچھ کھا جاتا ہے, اس کو یہ سکھایا جاتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سکھایا صحیح جا رہا ہے لیکن فٹ غلط جگہ کیا جا رہا ہے. اس کو سیکھ صحیح رہا ہے, اس کی فٹنگ کیا ہو رہی ہے. ایک کرتا, ایک ساڑی بنائی آپ نے بڑی خوبصورت سی, سب تعریف کر رہے ہیں, بڑی ساڑی بہترین ہے, پہنا دی شوہر کو. بھائی یہ بہت خوبصورت ساڑی ہے, بہت زبردست ہے, لیکن یہ بیوی کو پہنانے کی ہے, اس کو جو فٹ کر رہے ہو یہ غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. تو یہ نعرہ بالکل درست ہے, اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس کی ایک ہر جگہ یہ فٹ کرنے کا نہیں ہے. تو اس لیے کھانا پہ جس کا کنٹرول نہیں ہے میرے بھائی, سست آدمی کسی کام کا نہیں ہے, مذہب کو بدنام کرے گا. اور مذہب بدنام ہو اس سست لوگوں کی وجہ سے رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں یار چست دنیا دار آدمی ہے, صبح صبح اٹھیں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, اپنے اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے. جو ہر ایک دنیا داروں میں بھی ایسا نہیں ہوتا, زیادہ تر وہاں بھی پاکستانی ہونا کافی ہے سست ہونے کے لیے. لیکن وہ سارے اتنا وہ کام, گوروں کو دیکھو, جاپانیوں کو دیکھو, تھائی لینڈ والوں کو دیکھو, صبح صبح 6 بجے بازار کھلے میں سب دوڑ ایسے ایسے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھش پش ٹھش پش. ہمارے یہاں دیکھو عجیب قسم کا مردار پڑا ہوا ہے, کیا پی بھی نہیں ہے پھر بھی ایسے پڑا ہوا ہے جیسے پی کے سویا ہے. اور پھر مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے جب آ کے کہتے ہیں نا میرا کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار نہیں چل رہا, کسی نے وہ کر دیا, مٹی پھینک دی ہے, کسی نے لال مرچیں پھینک دی ہیں, کسی نے یہ کر, میرا دل چاہتا ہے چماٹ لگاؤں رکھ کے میں,
لگاتا نہیں ہوں, بہت کنٹرول کرتا ہوں. آج بھی ایک بیچارے نیک آدمی آئے, کہتے میرا بزنس نہیں چل رہا, اس پہ کسی نے جادو کیا. بھائی بس کر دو یار, یہ اس طرح سے جادو ہو رہے ہوتے, ایران امریکہ پہ جادو کرتا, امریکہ ایران پہ کرتا, ان کا پھڈا ہی نہ ہوتا. تو چھوڑ دو یہ فضول, ان سے نکلو, آگے جاؤ, نکلو ان چیزوں سے, محنت کرو. گوروں کے ہاں جاؤ, محنت محنت, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ, یہ ان کے نعرے ہیں جو ہمارے مذہب نے سکھائے تھے. ہمارے ہاں آؤ, جن چڑیل بھوت سے بات شروع ہوگی اور نظر بد پہ جا کے ختم. نظر بد ایک حقیقت ہے بھائی, میں اس کا منکر نہیں ہوں, کہ ہر چیز ہر جگہ فٹ کرنے کی نہیں ہے نا. تو اس لیے مجھے بہت ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں, بہت کچھ اس میں سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, بہت سے بزرگوں کی بڑی اچھی خانقاہیں, لیکن کچھ میں ایسا ہو رہا ہے کہ سست بنایا جا رہا ہے لوگوں کو. ذکر بھی ہو رہا ہے, اللہ کی محبت بھی ہو, لیکن سست بن رہے ہیں. وہ بد عمل نا جو چست ہو, مجھے اس با عمل سے زیادہ پسند ہے جو کیا ہو, سست ہو. کیونکہ وہ چست دین کو بدنام نہیں کر رہا, یہ سست کس کو بدنام کر رہا ہے, دین کو بدنام کرے گا. لوگ نہیں کبھی بھی مائل ہوں گے, جو ہم لوگ جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں یہ اس اسلام میں اٹریکشن نہیں ہے. تبھی میرا دل چاہتا ہے جاپان والے اسلام قبول کر لیں, خدا کی قسم مزہ آ جائے گا, وہ اسلام قبول کر لیں. چست لوگ صحیح ہوتے ہیں. تو اس سے دیکھو صحابہ کرام کو پہ ہی کیوں بھیجا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آخری نبی کے لیے کتنی قومیں تھیں, ہمیشہ پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے نا. کیا خیال ہے, اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں پھر یعقوب علیہ السلام, پھر آگے ساری ان کی اولاد. تو یہ کیا ہوا کہ اللہ نے وہاں سے سارا روحانی سلسلہ لے کے ڈال دیا کس پہ, بنی اسماعیل پہ, عربوں کو دے دیا. حالانکہ عرب تو بدو تھے, لکھنا پڑھنا بولو جانتے نہیں تھے. کیا خیال ہے, اور 2000 سال میں سے تو ان میں کوئی نبی بھی نہیں آئے, اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, اور کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کر رہا. کیا خیال ہے, اور تہذیب ساری بنی اسرائیل کے پاس تھی, دنیا علم ان سے سیکھتی, آسمانی کتابوں کے علم بولو نا ان کے پاس. لیکن چند خرابیاں ان میں پیدا ہو گئیں, اللہ نے وہ سارا روحانی سیٹ اپ اٹھا کے عرب کے بدوؤں کو دے دیا, کیونکہ ان میں وہ خرابیاں نہیں تھیں. اللہ نے کہا آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے, تو ان کی قوم بھی آخری قوم ہوگی, جس جیسی قوم دنیا میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. قیادت ہمیشہ ایسے لوگوں کو ملتی ہے, خاندانی لوگوں کو اللہ کی طرف سے. غیر خاندانی کو قیادت مل جائے, خود بھی مرے گا اور سب کو مروائے گا وہ. تو مسلمان تو قائد تھا, لیڈر تھا, ان قوموں کو چاہیے تھا کہ ہمیں فالو کریں, صفائی میں بھی, ایمانداری میں بھی, چست ہونے میں بھی. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو حلوہ پوری پہ رش ہوتا ہے نا, اور ڈیزل کے پراٹھے, ڈاکٹر عفان کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے پراٹھوں کی نمائش کرائی کہ ڈیزل کے پراٹھے, بالکل صحیح بولا, ڈیزل کے پراٹھے کھائے جا رہے ہیں. رات کو میں گیا ہوں, جس محفل میں گیا ہوں وہ بڑے ہائی لیول کے لوگ تھے, چھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ کہیں وہ نا وہ سمجھے کہ ہمارا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا, کسی کو کیا پتا بھائی کس کی بات ہو. یوں سمجھو کہ کراچی کو چلانے والے چند لوگوں میں سے ہیں. ایسے ہائی لیول کے لوگ جو کیا کر رہے ہیں, ایسے جو کراچی کو اتنے ہائی لیول, اور اپنے آپ کو کیسے چلا رہے ہیں, 12:30 بجے بریانی, قورمہ اور حلوہ, اور اوپر سے ہر شخص نے کولڈ ڈرنک پی ہے 12:30 بجے. نہیں یار وہ بھی میری وجہ سے تھوڑا جلدی کر لیا, ورنہ 2:45 کا پروگرام تھا ان کا. اس کے بعد وہ سارے ہائی پروفائل لیول کے لوگ جا کے سو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یار جب اس لیول کے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو آپ سوچو کہ قوم کدھر جائے گی یار. قوم کا پروگرام تو بڑھ جائے گا, بڑھ گیا ہے. تو یہ مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی اللہ کی محبت پہ بیان کرو, کوئی اللہ کے عشق پہ بیان کرو, وہ بھی کر لیتے ہیں ہم, لیکن میرے بھائی یہ باتیں بھی یہ ضروری ہیں, یہ ضروری باتیں ہیں. اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ, میں بھی چست نہیں ہوں, یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. گئی آپ یہ نہ سمجھیں وہ صاحب پتہ نہیں ایسے کھاتے ہوں گے یوں, جس کو چائے کو دکھایا اور بس سونگ کے واپس رکھ دیا, ایسا نہیں. ہم بھی پھوڑتے پھاڑتے ہم بھی ہیں, لیکن بات تو انسان کو وہی کرنی چاہیے نا جو صحیح ہو. کیا خیال ہے, خود عمل ہو یا نہ ہو, لیکن بات صحیح کرے انسان, اور اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو اس لیے میرے بھائی خدا کے لیے مذہب کو بدنام مت کرو. میں نے یہ یورپ امریکہ میں بھی یہی بیانات کی ایک لائن لگائی ہر جگہ, کھانا اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے, روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ. کام داؤد علیہ السلام کا کیا ہے, جنگیں لڑنا. کام دیکھو, داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں گئے, اور دیکھو تبلیغ میں کیا ہو رہا ہے, جو میرے جیسے نالائق لوگ تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا کھاؤ. حالانکہ تبلیغ میں دوسرا نعرہ کیا, کم کھانا. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ تو ہم لوگ ایک چیز کو لے رہے ہیں
اور جب شوگر کا مریض لڈو کھائے گا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. تو اس لیے وہ نعرہ غلط جگہ ہم فٹ کر رہے ہیں. تو خیر، تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جلیلی. کون سا واقعہ تھا؟ داؤد علیہ السلام کو دیکھو، کام اللہ نے کیا لگایا داؤد علیہ السلام کے ذمے. وَقَتَلَ داؤد جالوت. ایک تو جس قوم سے لڑائی ہوئی ہے وہ اتنی طاقتور کہ بنی اسرائیل آدھے سے زیادہ ویسے ہی بھاگ گئے کہ اتنی پاورفل لوگوں سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے. قوم پاورفل اور ان کا کمانڈر جالوت وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل. داؤد علیہ السلام جا کے ہٹ کر رہے ہیں کس کو؟ جالوت کو قتل کر رہے ہیں. یہ کام اس کے بعد اللہ نے آپ کو کمانڈر بھی بنایا، نبوت بھی دی، اور پھر آپ کا زندگی بھر کام ہی اللہ کی راہ میں لڑنا، جہاد کرنا. تو میرا خیال ہے اگر کوئی ہم سے اکیلے میں آ کے پوچھے کہ داؤد علیہ السلام کی خوراک کیا ہوگی جو اتنا لڑتے، اچھا بیویاں بھی 700 باندیاں بیویاں ملا کے، تو پھر اگر ہم سے کوئی مشورہ لیتا کہ کوئی حکیم صاحب ہوتے ان سے کہ بھائی یار داؤد علیہ السلام کیا کھاتے ہوں گے، تو ہمارے ذہن میں تصور آئے گا بھائی کم از کم 6 پراٹھے تو صبح کے کیا خیال ہے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لنچ کا کبھی بھی آپ نے ناغا؟ یار منہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے بھائی، مجھے سست لوگ پسند نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو. چہرے پہ نا فریشنس ہونی چاہیے، بھلے جو مرضی کھا کے آئے ہو اپنے گھر میں کھایا ہوگا. شوگر کے ڈبے بنے ہوئے ہیں نا سب، کھا کھا کے میں اللہ معاف فرمائے میں بھی ایسا ہی ہوں. تو خیر کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے ذہن میں جب داؤد علیہ السلام کا تصور آئے گا تو کیا آئے گا؟ کوئی پوچھے یار اتنے بڑے بڑے کام اور اتنی بیویاں بھی، اتنے باندیاں بھی، اور پھر تلواریں لے کے رات کو مسلح پہ اور دن میں گھوڑے کی پشت پہ، تو کم از کم 6 پراٹھے تو کہیں نہیں گئے. اور دوپہر میں دیگ پکتی ہوگی آدھی، معاذ اللہ نقل کفر، معاذ اللہ خود کھاتے ہوں گے. پھر شام کو الگ ڈائٹ پلان ہوگا کوئی، پھر رات کو سونے سے پہلے الگ 12:30 بجے. ٹھیک، لیکن نہیں بھائی، داؤد علیہ السلام کی ڈائٹ پلان پتہ ہے کیا تھا؟ ایک دن ناغا ایک دن روزہ، ایک دن ناغا ایک دن روزہ، ساری زندگی ایک دن روزہ، موت تک یہ معمول تھا آپ کا. تو اب زیادہ کھایا کم کھایا؟ کم کھا کے اتنی جنگیں لڑی ہیں میرے بھائی. اس لیے کھانا پینے کو لفٹ نہیں کراؤ. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کمزوری ہو رہی ہے کیا کھاؤں. بھائی کچھ لوگوں کو تو کسی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، جنرلی جو کمزوری ہو رہی ہے نا وہ کھانے سے ہو رہی ہے، نہیں کھانے سے. مجھے بتاؤ رمضان میں کوئی بھوک سے مرا آج تک؟ یا کوئی ٹیسٹ کروایا کرو رمضان سے پہلے بلڈ کا اور عید کے بعد بلڈ کا، ایک قطرہ بھی کمی نہیں آئی ہوتی خون میں، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ کچھ چیزیں اور سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس لیے میں جو اتنا چیختا ہوں نا اس مسئلے پر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے نمازی پرہیزگار دیندار لوگ ہیں سارے کیا ہوں فٹ فاٹ ہو یار، سارے دیکھنے میں کیا لگیں، اچھے لگے. چلتے جا رہے ہوں تو لگے کہ ماشاءاللہ یہ کشمیر فتح کرنے جا رہا ہے، یہ ڈائریکٹ یہاں سے نکل جائے گا اسرائیل. روکنا پڑے گا اس کو ورنہ یہ چلا جائے گا، یہ نہیں رکے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں اس مسئلے پہ. کھانا پینا چھوڑ دو، جو آ رہا ہے بس ادھر سے کھا لیا ادھر سے کھا لیا ادھر سے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں جاتا ہی فریج کھلے گا لازمی، میں بھی کھولتا ہوں، کھاتا نہیں، وہ دیکھ کے بس کافی ہے. تھوڑی سی ایک ٹھڑک ہے تو ہم سب پاکستانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے بخاری کی حدیث، میں بار بار کہتا ہوں نا ایک کی کنٹرول میں کر لو نا تو آگے ساری چیزیں کنٹرول میں. جب باڈی میں چستی آ گئی، کنٹرول ہو گیا کھانے، اسلام نے تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی اور عبادت کیوں نہیں رکھی؟ دیکھو اللہ نے نماز فرض کی، یہ نہیں کہا لعلکم تتقون، تم پہ نمازیں فرض ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، نہ، نماز فرض ہے تاکہ تمہیں بے حیائی سے روک لے، پاک صاف رہو گے بے حیائی سے نفرت ہوگی. نماز اس لیے فرض کی اللہ نے. زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ تمہارے دلوں سے دولت کی محبت نکلے، خرچ کرنا سیکھو گے. تثبیتا من انفسہم، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ آل عمران میں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنے دلوں کو مضبوط، اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے. زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ نہیں بتایا گیا، لیکن جہاں روزے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری بریکیں مضبوط ہو جائیں. تتقون کا آسان ترجمہ آج کی زبان میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ بریکنگ. جو بریک ہے نا تمہاری کنٹرولنگ پاور، بریک کا کیا مطلب؟ ایک دم دیکھ کے چیزوں کو پھسلنے لگتے ہو، یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں، بریک کنٹرول. صحیح ہے نا؟ بریک شو مضبوط ہو جائیں، بریک لگاؤ ایسے گاڑی رکے جیسے سلپ ہوتی بھی جائے، وہ پہیا نہ گھومے. کیونکہ ابھی ہماری جو گاڑی ہے نا، کچھ وہاں سے دیکھا خربوزہ کھا رہا ہے وہ آدمی، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہے یہاں تک بھرا ہوا ہے، تو نیٹ پہ خربوزے کے فضائل ڈالے، خربوزہ کھانے کے کیا کیا
فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں, ایک دم جا کے وہاں کھا لیا. پکوڑے کھانے کے فائدے ہیں, بیسن کے, پکوڑے کے نہیں بیسن کے تو ہوں گے نا بھائی. یہ دیکھو نیٹ پہ سرچ کرو نئی کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں, بریکیں مضبوط ہونے کے فائدے. پھر بھوک سے مجبور ہو جاؤ گے, پھر سلیکٹڈ چیزیں کھاؤ, اچھی چیزیں. تو اس لیے یہ ہلکی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہے. ہماری خانقاہیں سوائے چند بزرگوں کے, وہ تو بڑے لوگ ہیں, نارملی جو خانقاہوں کو آپ دیکھ لو, اندر مریدینوں کی گردنیں ایسی موٹی موٹی ہوتی جا رہی ہیں, لنگر کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. حضرت جی کے ہاں آئے ہوئے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, نیک بننے کے لیے آئے ہوئے, آ کے پڑ گئے پوستیوں کی طرح. نہ اپنا خرچے پہ کھانا کھا رہے ہو, نہ اپنے خرچے پہ پانی پی رہے ہو. سیٹھ صاحب ہیں جو حضرت کے بڑے پرانے خلیفہ ہیں, انہوں نے سب کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے, کھائے جا رہے ہیں. وہ تو چلو سخاوت میں کر رہے ہیں یار, کھلانے والا تو بننا چاہیے انسان کو, کھانے والے کو بھی تو غیرت آنی چاہیے نا, اصل مسئلہ اس کا ہے. یہ کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے, اتنا موٹا ہو گیا, گردن اتنی موٹی ہو گئی. اور پھر کھانے کی دعا یاد کی بھی, الحمدللہ الذی اطعمنا. یہ دعائیں یاد کر کے پھر جتنا مرضی کھا لو, تو بہت معاملہ خراب چل رہا ہے بھائی. خودداری سکھائی ہے اسلام نے, اپنے خرچے پہ کھانا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوددار بنو, اپنے خرچے پہ کھاؤ, دوسروں سے مدد نہ لو, اپنے کام خود کرو, مدد کرو دوسروں کی, دوسرے کو اٹھنے نہ دو, میں کھلاؤں گا, میں آپ کی خدمت کروں گا. یہ ساری چیزیں ونس اپون اے ٹائم خانقاہوں میں لوگ سیکھا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ مارکیٹ سے یہ چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں. بہت سی تو خواتین شکایت کرتی ہیں, ہمارا میاں گھر کے کام کاج سے جان چھڑانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے آ کے, کیونکہ پتہ ہوتا ہے فری کا لنگر آتا رہے گا, دعوتیں بھی ہوتی رہیں گی, گھر میں کام ہوتے. ہمارے حضرت بھی ایک بہت سختی کر کہتے ہیں, بعض طلبہ مدرسے اعتکاف میں بیٹھتے اس لیے کہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے, عبادت مقصد نہیں ہوتا ان کا. گھر میں ابا چپٹ لگا رہے ہیں, انڈے لے کر آ, دہی لے کر آ, کہتے ہیں یار اس مصیبت سے 10 دن کے لیے تو جان چھوٹے گی نا. کیا آ کے مسجد بیٹھ جاتے ہیں, صوفی بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی یہ اعتکاف تو بہت بڑی عبادت ہے, لیکن تمہارا جو جذبہ ہے نا یہ جذبہ ٹھیک نہیں. میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں, وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا تھا کیونکہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے اس کے پاس یہ راستہ تھا. تو سستی ہے بھائی, سستی ہے, اس کو ختم کرو. اللہ کو سست لوگ پسند نہیں.